سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ یہ فیصلہ اروڑ کے محل میں ہوا تھا۔ جب سالار اور مشیر وغیرہ چلے گئے تو ایک آدمی محمد بن قاسم کے پاس آیا اور اس نے عربی زبان میں بات کی۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ خدا کی قسم، تیری زبان میں عرب کے صحرا کی چاشنی ہے، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن تو ہم میں سے نہیں، میرے ساتھ آنے والوں میں سے نہیں۔ سلامتی ہو تجھ پر ابن قاسم، اس آدمی نے کہا، میں ان میں سے ہوں جو بغاوت کے جرم میں جلا وطن ہیں۔ میرا نام عمود ہے، عمود بن جابر۔ میں اس محل میں ملازم رہا ہوں۔ میری دشمنی خلیفہ سے ہو سکتی ہے، اپنے وطن اور اپنے مذہب اور اپنے وطن کے سالاروں سے تو میری کوئی دشمنی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تجھے معلوم ہوگا کہ جنہیں بنو امیہ نے اپنا دشمن اور باغی کہا ہے وہ کس طرح تیری درپردہ مدد کرتے رہے۔ ابن جابر، محمد بن قاسم نے کہا، تم سب کو اجر اللہ دے گا۔ حجاج بن یوسف نے مجھے یہاں اپنی بادشاہی میں نئے ملک شامل کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو جانتا ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں یہاں آیا تو ایک بت کے آگے کچھ لوگوں کو سجدے میں پڑا دیکھا۔ میں نے نظر بچا کر بت کا بازوبند اتار لیا، بت کو پتہ نہ چلا۔ اس بت کی عبادت کرنے والوں کے ہاتھ سے قلعہ نکل گیا اور انہیں بہت بری شکست ہوئی، لیکن یہ لوگ ابھی تک ان بے جان بتوں کے آگے سجدے کر رہے تھے۔ اگر میں انہیں یہ نہ بتاؤں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور فتح و شکست اسی کے ہاتھ میں ہے تو کیا میں گناہگار نہیں ہوں گا؟ میں اللہ کی حکمرانی کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ میں ایک بات کرنے آیا ہوں ابن قاسم، عمود بن جابر نے کہا، تو نے اروڑ کی فوج اور شہر کے ان لوگوں کو جو تیرے خلاف لڑے تھے بخش دیا ہے، کیا میں نے ٹھیک نہیں کیا؟ ابن قاسم، عمود نے کہا، میں تجھے یہی بتانے آیا ہوں کہ تیرا فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن اس قوم سے ہوشیار رہنا، ان کے جسموں کو قتل نہ کرنا۔ ان کے جسموں کے اندر جو انسان ہیں انہیں قتل ہونا چاہیے۔ ان پر بتوں کا جو بھوت سوار ہے ان بھوت کی جان بخشی نہ کرنا۔ انہیں اسلام کی روشنی دکھا، پیار سے دکھا، کوئی اور طریقہ اختیار کر، ورنہ یہ سمجھ لے کہ تو نے سانپوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی سے کہا، وہ کہ شہر میں زیادہ سے زیادہ مخبر پھیلا دے اور ہر گھر کے اندر کے حالات بھی معلوم کرتا رہے۔ اس حکم کے تحت جو مخبر بنائے گئے وہ سب کے سب مقامی لوگ تھے۔ شہر کے انتظامات اور نظم و نسق کو نئی شکل دے دی گئی۔ محمد بن قاسم نے رواح بن اسد کو اروڑ کا حاکم مقرر کیا۔ چونکہ اروڑ کے لوگوں کو بخش دیا گیا تھا، اس لیے ان کے دلوں اور ان کی سوچوں کو اپنی طرف مائل کرنا ضروری تھا۔ اس کام کے لیے محمد بن قاسم نے مذہبی امور کے لیے الگ حاکم مقرر کر دیا۔ یہ تھا موسیٰ بن یعقوب بن شیبان بن امان ثقفی۔ شہر کا قاضی بھی اسی کو مقرر کیا گیا۔ ابن یعقوب، محمد بن قاسم نے اسے خصوصی ہدایات دیتے ہوئے کہا، اہل ثقیف کو آپ پر فخر ہے، آپ مجاہد بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ ہم نے کفرستان میں آ کر اپنی عدالت قائم کی ہے۔ ان غیر مسلموں کو عمل سے بتانا ہے کہ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے۔ انہیں دکھانا ہے کہ مسلمانوں کی عدالت اللہ کے احکام کی پابند ہوتی ہے، اور اس عدالت میں امیر اور غریب، حاکم اور محکوم ایک ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون دنیاوی رتبوں سے انسانوں کی اونچ نیچ کا تعین نہیں کرتا۔ چچ نامہ میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے موسیٰ بن یعقوب سے کہا کہ وہ قرآن کی اس آیت کو مشعل راہ بنائے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ محمد بن قاسم کو اب آگے بڑھنا تھا، لیکن وہ یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ اروڑ کی سرکاری مشینری کس طرح چل رہی ہے اور جزیہ کی وصولی میں کوئی دشواری تو پیش نہیں آ رہی۔ دیکھنے والی بات تو یہ تھی کہ اروڑ کے لوگوں کا در پردہ رویہ کیا ہے اور ان کے دلوں میں کوئی خطرناک ارادے پرورش نہ پا رہے ہوں۔ مخبر اپنا کام کر رہے تھے، ان کی اطلاعیں امید افزا تھی۔ لوگوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا، شہر کے حالات معمول پر آ گئے تھے۔ چونکہ محمد بن قاسم نے شہر کے لوگوں پر اسلام قبول کرنے کی پابندی عائد نہیں کی تھی اور عبادت گاہوں پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے تمام غیر مسلم مسلمانوں کے ممنون تھے۔ ان کی عزت بھی محفوظ تھی اور ان کے مویشی اور مال و اموال بھی محفوظ تھے۔ ان کی اپنی فوج ان سے اناج بلا قیمت لے لیا کرتی تھی یا برائے نام پیسے دے دیا کرتی تھی، لیکن مسلمان ان سے پوری قیمت دے کر اناج اور دیگر اشیاء خریدتے تھے۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا یہ سلوک خلاف توقع تھا، حالانکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمان مفتوحہ لوگوں پر جبر و تشدد نہیں کرتے۔ ایسے اچھے سلوک اور رویے کا اثر اروڑ کے لوگوں پر ایسا پڑا کہ انہوں نے بظاہر دل سے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ مذہبی امور کے حاکم اور قاضی موسیٰ بن یعقوب نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی اور چند ایک ہندو خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر بھی محمد بن قاسم کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ رات کو اس نے رانی لاڈی کو بلایا۔ لاڈی عالم شباب میں تھی اور اس کا حسن بے مثال تھا۔ وہ راجہ داہر پر طلسم کی طرح چھائی رہتی تھی، لیکن داہر کے جسم سے شباب کبھی کا رخصت ہو چکا تھا۔ اس وقت لاڈی نوجوان تھی۔
اب تو طاہر کے جسم سے روح بھی رخصت ہو چکی تھی۔ لاڈی نے محمد بن قاسم کو اعتماد میں لے لیا تھا اور اس کے دل میں اپنا اعتماد پیدا کر لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ محمد بن قاسم نے اسے رات کو بلایا تھا۔ رات کو بلانے کا مطلب وہ سمجھتی تھی۔ وہ جب محمد بن قاسم کے کمرے میں داخل ہوئی تو تاریخ اسلام کا یہ نوجوان سالار اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اس جوان سال رانی کو عام اور قدرتی حالت میں دیکھا تھا اور اس رات تک وہ سادگی میں رہی تھی۔ وہ بیوہ ہو چکی تھی اور فاتحہ سالار کے پاس اس کی حیثیت قیدی کی تھی۔ وہ اب رانی نہیں تھی کہ بن ٹھن کر رہتی، وہ سادہ سے سفید کپڑوں میں ملبوس رہتی تھی، مگر محمد بن قاسم کے بلانے پر آئی تو بن ٹھن کر آئی۔ ریشمی کپڑوں، بناؤ سنگار اور فانوس کی پیلی روشنی میں وہ محمد بن قاسم سے چھوٹی لگتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جو تبسم تھا وہ اس کے جذبات کی ابال کا پتہ دیتا تھا۔ مجھے معلوم تھا ایک رات تم مجھے بھلاؤ گے، رانی لاڈی نے محمد بن قاسم سے کہا۔ تمہارے شباب نے آخر تمہیں مجبور کر ہی دیا۔ محمد بن قاسم ہنس پڑا۔ میں نے تمہیں مجبور ہو کر ہی بلایا ہے لاڈی، محمد بن قاسم نے کہا۔ تم اگر بناؤ سنگار کے بغیر آتی تو میں شاید زیادہ خوش ہوتا۔ میں ایک خوبصورت شکریہ بن کر آئی ہوں، لاڈی نے کہا۔ تم نے مجھے جو عزت دی ہے اس کا شکریہ بناؤ سنگار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں کیا تھی؟ تمہاری قیدی، لیکن تم نے مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں قیدی ہوں۔ میں نے تمہیں کہا کہ اروڑ کے لوگوں کا قتل نہ کرنا، تم نے میری بات مان لی۔ اگر میں اب بھی رانی ہوتی تو تمہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتی، مگر اب میرے پاس کچھ نہیں۔ اب میں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاتی ہوں۔ اب میرے پاس صرف وجود ہے جو میں صلے کے طور پر پیش کرنے آئی ہوں۔ مجھے صلہ ہی چاہیے لاڈی، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن صلے میں تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ میری ضرورت صرف اتنی ہے کہ سچے دل سے میری رہنمائی کرو اور جو میں نہیں جانتا وہ مجھے بتاؤ۔ اگر مجھے تمہاری ضرورت ہوتی تو یہ آدمی اس کمرے میں موجود نہ ہوتا جو تمہاری اور میری باتیں ہم دونوں کی زبان میں ہم دونوں کو سنا رہا ہے۔ جذبات جو تم لے کر آئی ہو وہی جذبات میرے ہوتے تو اس آدمی کی ضرورت نہیں تھی۔ ان جذبات کی زبان ساری دنیا میں سمجھی جاتی ہے۔ محمد بن قاسم نے اسے الگ بٹھا دیا۔ میں نے تم سے ایک دو باتیں پوچھنی ہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ میری اگلی منزل بھاٹیا ہے۔ میں معلوم کر چکا ہوں کہ بھاٹیا کتنا بڑا قصبہ ہے اور وہاں فوج کتنی ہے اور وہاں کے راجہ کا نام ککا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ککا راجہ داہر کا چچازاد بھائی ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کیسا آدمی ہے؟ کیا وہ راجہ داہر کی طرح اکھڑ مزاج ہے؟ نہیں، لاڈی نے جواب دیا۔ وہ راجہ داہر کی طرح اکھڑ مزاج نہیں، وہ دانش مند ہے اور دانش مندی سے فیصلے کرتا ہے۔ میدان جنگ کا دلیر شاہ سوار ہے اور تیغ زری میں کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا، بشرطے کہ ایک آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی میدان میں اترے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ککا تمہارے خلاف لڑ چکا ہے۔ وہ راجہ داہر کے ساتھ تھا۔ راجہ داہر کو ککا کا بہت سہارا تھا، مگر وہ مارا گیا اور ککا اروڑ میں آ گیا۔ تمہاری فوج کی اطلاع ملی کہ اروڑ کی طرف آ رہی ہے تو ککا یہاں سے باتیا چلا گیا۔ وہ لڑے بغیر قلعہ ہمارے حوالے نہیں کرے گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میرے مجاہد اس سے قلعہ لے لیں گے لیکن خون بہت بہہ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لڑے بغیر ہی ہماری اطاعت قبول کر لے۔ اگر اجازت دو تو میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، رانی لاڈی نے کہا، اور اسے کہوں گی کہ آخر اسے شکست دکھانی ہے تو کیوں نہ وہ خون ریزی کے بغیر ہی تمہاری اطاعت قبول کر لے۔ نہیں لاڈی، محمد بن قاسم نے کہا، وہ کہے گا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار بزدل ہے، کہ اس نے ایک عورت کو فتح کا ذریعہ بنایا ہے۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں عقل کتنی کچھ ہے۔ وہ اروڑ کا رہنے والا ہے، لاڈی نے کہا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ اروڑ کے لوگ عقل مند ہیں، دیانتدار اور وفادار ہیں۔ ککا ان لوگوں سے زیادہ عقل مند ہے۔ لڑنے کا یا نہ لڑنے کا فیصلہ کرے گا تو سوچ سمجھ کر کرے گا۔ میری ضرورت ہوئی تو میں اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ رانی لاڈی محمد بن قاسم کے کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر مایوسی کا گہرا تاثر تھا۔ وہ تو کچھ اور سوچ کر آئی تھی، لیکن مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت عقل و دانش والی تھی، اچھے برے کی تمیز بھی رکھتی تھی۔ وہ محمد بن قاسم کو آپ کہتی رہی اور بے تکلفی میں اسے اس نے تم بھی کہا، لیکن اس رات اس نے محسوس کر لیا کہ مسلمانوں کا یہ نوجوان سالار جسم نہیں روح ہے، یا یہ خوبصورت نوجوان سر تپا روحانی قوت ہے۔ رانی لاڈی کمرے سے نکل گئی اور فوراً ہی واپس آ گئی۔ مجھے معاف کر دو محمد بن قاسم، اس نے کہا، میں تمہیں ناپاک کرنے آئی تھی۔ کیا تم مجھ پر اپنا جادو چلا کر مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ لے کر آئی تھی؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اور کیا تم یہ امید لے کر آئی تھی کہ مجھ پر اپنا یہ حسین آسیب طاری کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ مت سوچو ایسی باتیں محمد بن قاسم، لاڈی نے کہا۔ میرا کوئی ارادہ ایسا نہیں جسے تمہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ تم دیوتا ہو۔ حسین اور جوان عورت کو دیکھ کر تو بادشاہ انسانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جایا کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں بھی ایسا ہی بادشاہ سمجھا تھا۔ تم بھی اسی لیے انسانوں کی سطح سے نیچے اتر آئی تھی کہ تم شاہی خاندان کی عورت ہو۔ محمد بن قاسم نے کہا۔ نہیں، لاڈی نے کہا،
میری رگوں میں شاہی خاندان کا خون نہیں، میں تو معمولی سے ایک تاجر کی بیٹی ہوں جسے راجا نے دیکھا تو اسے اپنے لیے پسند کر لیا۔ میرے دل میں عام لوگوں کی محبت ہے، اس لیے میں نے قلعے کی دیوار کے قریب آ کر اروڑ کی فوج سے کہا تھا کہ راجا داہر مارا جا چکا ہے اور وہ تمہاری اطاعت قبول کر لے۔ پھر میں نے تمہیں کہا تھا کہ لڑنے والوں کو قتل نہ کرنا۔ اب میں تمہیں یہ بتاتی ہوں کہ ککا تمہاری اطاعت قبول کرے گا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہے گا۔ رانی لاڈی کمرے سے نکل گئی۔ چند دنوں بعد محمد بن قاسم مجاہدین کے لشکر کے ساتھ باتیا کے قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ قلعہ بند قصبہ دریا بیاس کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں بھی یہ قصبہ موجود تھا، اس کے بعد اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا اور اب تو اس کے کھنڈرات بھی نہیں ملتے۔ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ رانی لاڈی بھی تھی، اسے ان عورتوں کے ساتھ رکھا گیا تھا جو مجاہدین کی بیویاں وغیرہ تھیں۔ محمد بن قاسم نے اسے اپنے ساتھ اس لیے رکھا تھا کہ کسی نہ کسی موقع پر اس کی ضرورت محسوس ہو سکتی تھی۔ مجاہدین نے باتیا سے کچھ دور آخری پڑاؤ کیا۔ قلعے کے متعلق ضروری معلومات لینے کے لیے جاسوسوں کو آگے بھیج دیا گیا۔ محمد بن قاسم کا خیمہ نصب کیا جا چکا تھا، جس میں وہ ابھی داخل بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی نے اسے بتایا کہ قلعے کی طرف سے 6-7 گھڑ سوار آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے 3 اونٹ ہیں۔ محمد بن قاسم خیمے کے باہر کھڑا رہا اور کچھ دیر بعد گھڑ سوار اور ان کے پیچھے 3 اونٹ اسے بھی نظر آنے لگے۔ اس نے حکم دے دیا کہ یہ سوار اگر اس کے پاس آنا چاہیں تو انہیں روکا نہ جائے۔ سوار اسی سے ملنے آ رہے تھے۔ اس کے خیمے سے کچھ دور شعبان سقفی نے انہیں روک لیا۔ شعبان سقفی نے حکم نامہ جاری کر رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اس وقت تک محمد بن قاسم کے قریب نہ جانے دیا جائے جب تک وہ خود اس اجنبی کو اچھی طرح نہ دیکھ لے۔ محمد بن قاسم پر قاتلانہ حملے کا امکان اور خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ ان سواروں کو شعبان سقفی نے ڈھونک بجھا کر دیکھا اور ان کی تلواریں اپنے پاس رکھ لی۔ ان کے کمر بندوں کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا اور ان کے کپڑوں کے نیچے خنجر نہ ہوں۔ اپنا اطمینان کر کے اس نے محمد بن قاسم تک جانے دیا اور خود بھی ان کے ساتھ آیا۔ یہ راجہ ککا کے بھیجے ہوئے حاکم ہیں، شعبان سقفی نے کہا، راجہ کے تحفے لائے ہیں۔ محمد بن قاسم انہیں تپاک سے ملا، خیمے میں بٹھایا اور ان کی خاطر تواضع کا حکم دیا۔ ہم یقیناً آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے، ایک حاکم نے کہا۔ ہم سے تلواریں لے کر آپ کے اس حاکم نے ہماری عزت نہیں کی۔ ہم جنگجو لوگ ہیں، میدان جنگ میں قتل کرتے اور قتل ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم کے حکم سے ان کی تلواریں آ گئیں جو اس نے ان حاکموں کو احترام سے پیش کی۔ انہوں نے محمد بن قاسم کو راجہ ککا کے تحائف پیش کیے۔ ان تحائف کا مطلب کیا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کہ تمہارا راجہ یہ چاہتا ہے کہ اس قلعہ بند شہر کی طرف دیکھے بغیر آگے نکل جاؤں یا وہ میری اطاعت قبول کر لے گا؟ اگر آپ آگے نکل جائیں تو ہم آپ کو فوج کے لیے اناج دے دیں گے۔ حاکموں کے اس وفد کے سربراہ نے کہا، گھوڑوں کے لیے خشک اور ہرا چارہ بھی دیں گے۔ میں بھیک مانگنے نہیں آیا میرے معزز مہمان، محمد بن قاسم نے کہا۔ اناج اور چارہ ہم خود لے لیا کرتے ہیں، ہمیں قلعہ چاہیے۔ میرے اس ارادے پر کوئی سودا بازی نہیں ہوگی۔ کہ تمہارا راجہ اطاعت قبول نہیں کرے گا؟ کرے گا، حاکم نے جواب دیا۔ اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ کو ہماری پہلی شرط قبول نہ ہو تو ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے کی شرائط پر بات کریں۔ اطاعت قبول کرنے کی صورت میں راجہ ککا کی حیثیت کیا ہوگی؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ککا راجہ داہر جیسا نہیں، وہ دانش مند ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے۔ فوج کے حاکموں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ آپ کا مقابلہ کیا جائے اور قلعہ اس صورت میں دیا جائے جب کوئی فوجی زندہ نہ رہے، لیکن راجہ نے جو فیصلہ سنایا اس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ کیا آپ لوگ بھی لڑنے کے لیے تیار تھے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ آپ ایک جنگجو قوم کے سپہ سالار ہیں، وفد کے سربراہ نے جواب دیا۔ اپنے قلعے کے دفاع میں لڑنے کو آپ جرم نہیں کہیں گے، دشمن کا مقابلہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی سوچیں سپہ سالار، ہم نے راجہ کا نمک کھایا ہے، راجہ داہر نے ہمیں رتبے دیے ہیں، اس دھرتی نے ہمیں عزت دی ہے، اناج اور پانی دیا ہے، ہم لڑنے کے لیے کیوں نہ تیار ہوتے؟ کیا آپ اپنے حاکموں کو اچھا سمجھیں گے جو لڑنے سے منہ موڑیں گے؟ بے شک آپ سچی اور وفادار ہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ راجہ ککا نے آپ کو لڑنے سے کیوں روک دیا ہے؟ وہ دانش مند ہے، سربراہ حاکم نے کہا۔ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کو میدان میں لڑتے دیکھا ہے، میں نے داہر کو گرتے اور مرتے دیکھا ہے، میں نے ہاتھیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں لہو لہان ہوتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دیبل اور نیرون لے لیا ہے، سیوستان اور برہمن آباد لے لیا ہے، وہ بھاتیا بھی لے لیں گے۔ عربی سالار راجہ ککا نے کہا کہ یہ جانتے ہوئے کہ ہم آخر ہار جائیں گے، ان سپاہیوں کو اس لیے مروا دینا کہ یہ ہمارا دیا کھاتے ہیں اور ہم انہیں لڑنے اور مرنے کے لیے پالا پوستا ہے، عقل مندی نہیں، یہ ظلم ہے
اور جب دشمن فاتح بن کر شہر میں داخل ہوگا تو وہ اپنا نقصان شہر کے لوگوں سے پورا کرے گا، ایک ایک جان کے بدلے 20 جانیں لے گا، شہر کی نوجوان لڑکیوں کو مالی غنیمت میں شامل کرے گا، رعایا کے جان و مال اور عزت کی حفاظت راجہ کا فرض ہے۔ اس نے کہا کہ راجہ دیکھ رہا ہے کہ وہ رعایا کو دشمن سے صرف اس طرح بچا سکتا ہے کہ اپنا راج دشمن کے حوالے کر دے، تو اسے یہ قربانی دے دینی چاہیے۔ ہم جہاں لڑ سکتے تھے وہاں اس امید پر لڑے کہ دشمن کو بھگا دیں گے، اب حالات کچھ اور ہیں۔ میں آپ کے راجہ کی قدر دل جان سے کرتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا۔ وہ دانشمند آدمی ہے، اسلام میں اس آدمی کا درجہ بہت اونچا ہے جو اللہ کے بندوں کے مال و اموال، جان اور عزت کو اپنے رتبے پر قربان نہ کرے بلکہ اپنا رتبہ اور جاہ و جلال اپنی رعایا پر قربان کر دے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کا راجہ میرے پاس آ جائے، اس کے رتبے کا پورا خیال رکھا جائے گا؟ تاریخوں میں ہے کہ محمد بن قاسم نے ککا کے بھیجے ہوئے وفد کی بہت عزت کی اور انہیں اس احترام سے رخصت کیا جس کے وہ حقدار تھے۔ اس نے اس ملاقات کو ہتھیارہ ڈالنے کی تقریب نہ بنایا۔ اگلے ہی روز علل صبح محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ راجہ ککا آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم فوراً خیمے سے نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا اور ککا کے استقبال کے لیے خیمہ گاہ سے آگے نکل گیا۔ شعبان سقفی اس کے محافظوں کو ساتھ لے کر اس کے پیچھے گیا۔ ککا گھوڑے سے اتر آیا، اسے پوری تعظیم دینے کے لیے محمد بن قاسم بھی گھوڑے سے اتر کر اور آگے جا کر ککا سے ملا۔ ترجمان ساتھ تھا۔ کیا آپ راجہ داہر کے چچا زاد بھائی ہیں؟ محمد بن قاسم نے ککا سے پوچھا۔ میں اس پر فخر تو نہیں کر سکتا کہ میں راجہ داہر کا چچا زاد بھائی ہوں، ککا نے کہا، لیکن مجھے اس پر فخر ہے کہ میں اس سے بالکل مختلف ہوں۔ مختلف سے مراد یہ نہیں کہ وہ بہت دلیر تھا جس نے آپ کی اطاعت قبول نہیں کی، اور میں بزدل ہوں کہ بغیر لڑے آپ کی اطاعت قبول کر رہا ہوں۔ میں آپ کی قدر کرتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا اور اسے اپنے خیمے میں لے آیا۔ ککا کے ساتھ جب محمد بن قاسم کی باتیں ہوئیں تو انکشاف ہوا کہ ککا دانشور اور فلسفی ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کی اطاعت باقاعدہ طور پر قبول کر لی، صرف یہ شرط پیش کی کہ باتیہ شہر کے لوگوں کو امن و امان میں رکھا جائے اور انہیں تجارت، عبادت اور شہریت کا پورا حق دیا جائے۔ محمد بن قاسم ککا سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنا مشیر بنا لیا۔ ان علاقوں کے کئی ایک معاملات اور امور ایسے تھے جن کے لیے کسی مقامی مشیر کی ضرورت تھی۔ مشیر کا دانشمند اور صاحب اثر و رسوخ ہونا ضروری تھا۔ ککا سے بہتر کوئی مشیر نہیں ہو سکتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے خزانے کا وزیر بھی بنا دیا اور اس پر اتنا اعتماد کیا کہ اسے مشیر مبارک کا خطاب دیا۔ باتیہ کو محمد بن قاسم نے ایک مضبوط فوجی اڈہ بنا دیا اور اپنی اگلی منزل کے تعین میں مصروف ہو گیا۔ اس منصوبہ بندی میں ککا کے مشورے بہت مفید ثابت ہوئے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اگلی منزل اسکلند ہوگی۔ بعض تاریخوں میں اسے اسکلند بھی لکھا گیا ہے۔ یہ اس زمانے کا مشہور اور خاصا بڑا شہر تھا۔ ایک روز رانی لاڈی محمد بن قاسم کے پاس آئی اور اس نے ایسی درخواست کی جس نے محمد بن قاسم کو تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ جب سے ککا نے اطاعت قبول کی اور محمد بن قاسم اس کے شہر میں داخل ہوا تھا، رانی لاڈی پہلی بار محمد بن قاسم کے پاس آئی تھی۔ کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ ککا نہیں لڑے گا؟ رانی لاڈی نے کہا، میں اسے جانتی تھی کہ حالات کو سمجھ کر فیصلہ کرنے والا آدمی ہے۔ اگر یہ شخص لڑنے کی حماقت کرتا تو اسے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر ککا قلعے کے دفاع میں لڑتا تو میں اسے لڑنے سے روک سکتی تھی۔ لاڈی نے کہا، اس پر میرا اتنا اثر ہے کہ میں اس سے اپنی بات منوا سکتی ہوں۔ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو چکا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تم نے دیکھا ہے کہ میں نے اس کی وفاداری اور اس کی دانشمندی کی کتنی قیمت ادا کی ہے۔ کہ تم ککا سے مل چکی ہو؟ نہیں، رانی لاڈی نے جواب دیا، آپ کی اجازت کے بغیر میں اپنے کسی آدمی سے نہیں ملتی۔ تم اس سے مل سکتی ہو، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں یہی اجازت لینے آئی ہوں، رانی لاڈی نے کہا۔ میں اسے صرف ملنا ہی نہیں چاہتی بلکہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر محمد بن قاسم خاموش ہو گیا۔ اس نے خطرہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ دونوں مل کر کوئی سازش نہ کر لیں۔ اب خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ رانی لاڈی نے پوچھا۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں اس سے ملوں۔ آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا شک یا وہم ہے تو وہ دل سے نکال دیں۔ ککا کے ساتھ اس کے خاندان کی عورتیں ہیں، میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ اگر آپ مجھے اپنا قیدی بنا کر رکھنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ککا کے ساتھ میرا رہنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہاں لاڈی، محمد بن قاسم نے اپنی سوچ سے بیدار ہو کر کہا، جاؤ، میں تمہیں ککا کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ رانی لاڈی ککا کے پاس چلی گئی۔ اسی شام شعبان سقفی محمد بن قاسم کے پاس آیا۔ ابن قاسم، اس نے محمد بن قاسم سے کہا، اس عورت کو ککا کے پاس بھیج کر تم نے اپنے لیے خطرہ پیدا کر لیا ہے۔
تم میرے سپہ سالار اور سندھ کے امیر ہی نہیں ہو، میں تمہیں اپنا بیٹا بھی سمجھتا ہوں۔ تم بڑے ہی قابل اور جرت مند سالار ہو سکتے ہو، لیکن نوجوانی کی اس عمر میں جذبات کبھی عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ میں نے جنگی امور میں کبھی دخل اندازی نہیں کی اور میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم میرے معاملات میں دخل دو۔ تمہاری حفاظت میرا معاملہ ہے۔ کیا تم کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ یہ لوگ اکٹھے ہو کر خطرہ پیدا کر سکتے ہیں، شعبان سقفی نے جواب دیا۔ یہ ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں اور تم نے انہیں تخت و تاج سے محروم کر کے اپنے سائے میں بٹھا لیا ہے۔ ایسا امکان موجود ہے کہ یہ تمہاری وفادار رہ کر تمہاری اس مہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کہ مجھے اپنا فیصلہ واپس لے لینا چاہیے؟ نہیں ابن قاسم، شعبان سقفی نے جواب دیا۔ فیصلہ واپس لینا تمہاری شان کے خلاف ہے، اس کا علاج میرے پاس موجود ہے۔ میں ان لوگوں میں ایک دو جاسوس چھوڑ دوں گا جو ان کے جان پہچان والے مقامی آدمی ہوں گے۔